درد پھر جاگا پرانا زخم پھر تازہ ہوا، درد پھر جاگا پرانا زخم پھر تازہ ہوا، فصل گل اتنی قریب آئی یہ اندازہ ہوا۔ اللہ کا بڑا احسان اور شکر کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طلبہ برادری کے وہ عہدیداران جو یونین کے ذمہ داران رہے ہیں، بڑی محنتوں، مشقتوں، کشمکشوں کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ یونین کی نمائندگی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ آج پھر ہم لوگ ایک ایشو پر اکٹھا ہیں۔ عزت مآب محترم جناب ادیب بھائی، محترم بصیر خان صاحب اور علی امیر صاحب کی گفتگو کے بعد جس طرح کی فہم و فراست کی گفتگو زیڈ کے فیضان صاحب اور آپ حضرات نے کی ہے، بہت زیادہ کچھ کہنے کو بچتا نہیں ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کی روایات میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ اور سینئر لیڈران جو کہیں اور جتنی دیر بھی کچھ کہیں، ہمیں خاموشی رہنا ہے، ہم اپنی لب کشائی ان کے سامنے نہیں کر سکتے، اور یہی چیز ہم کو سکھائی گئی ہے۔ لیکن چونکہ حالات دیگر گوں ہیں جس کا اظہار یہاں کیا گیا ہے، ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ان روایات سے وابستہ ہو کر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین اور یونیورسٹی کے بانی مبانی کی باتوں پر اور یونیورسٹی کی قیادت اور اس سے متعلق امت مسلمہ کی فکر اور فہم پر ہی ہم لوگ اپنی باتوں کو مرکوز اور مستحکم رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ حالات میں ہم لوگوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کے نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن سر سید کا جو ایک نقطۂ نظر تھا، جو مطمع فکر تھا، وہ چیز بھی ہمارے سامنے ان دنوں اور ان حالات میں رہنی چاہیے۔ اس زمانے میں جب لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے رہے ہوں گے، سر سید نے 1872-75 کے موقع کو آپ سوچ لیجئے۔ اس وقت تو کمپیوٹر پر اور موبائل پر ایک بٹن رکھی اور پورا ہندوستان، پوری دنیا آپ کے سامنے رہتا ہے۔ اس زمانے میں جب سر سید علیہ الرحمہ نے کام شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا چاہیے، اور علماء کرام نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا۔ کانپور کے مولوی عبدالحق صاحب نے کفر کا فتویٰ دے کے 700 علماء کرام سے اس پر سگنیچر کرائے تھے کہ سر سید کو کافر کہو، اور آج کی تاریخ میں پورا ہندوستان نہیں، پوری دنیا متفق علیہ ہے اس بات پر کہ اگر اس زمانے میں سر سید نے علی گڑھ کے اس ادارے کو تعلیم کی فکر کے اعتبار سے قائم نہیں کیا ہوتا، تو آج پوری قوم بے بہرا اور رسوا ہو رہی ہوتی۔ یہ اب سمجھ میں آیا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، وقت کی بالکل کمی ہے، ہمارے سینئرز نے ہم سے بہت کچھ کہہ دیا ہے، میں 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کو ہم لوگ ملت تک اور ملک تک لے جانے میں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں۔ ہم نے علی گڑھ سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے سر سید کے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا پہلا گریجویٹ کوئی تو بات تھی جو ایشوری پرساد تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پہلا پوسٹ گریجویٹ کوئی تو بات تھی جو امبا پرساد جی تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زمین کی تلاش کرنے کے لیے سر سید نے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کا راجہ جے کشن داس کو کیوں چیئرمین بنایا تھا؟ کوئی تو بات تھی۔ کیا بات تھی کہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جیسا راجہ جو کسی قوم اور سماج کے ساتھ بندھا ہوا نہیں رہتا، راجہ تو راجہ ہوتا ہے، پوری پرجا اس کی پرجا ہوتی ہے، اس نے اس وقت 2-3 ایکڑ زمین سر سید کے کہنے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو عطا کی تھی۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ ہم کو ملک کے موجودہ حالات میں اکثریتی طبقے کے ساتھ مفاہمت نہ کر کے، اپنی خود کی سیاسی دکانیں چمکا کر، اپنے آپ کو قوموں کا بنا کام کیے لیڈر بنا کر ہم یہ چاہیں کہ ہم اس ملک میں امامت اور قیادت اور سیادت کے لائق ہو جائیں گے، کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ ہم کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری بے گناہی کی تاریخ لکھنے میں ہم سے زیادہ اس احمد کرکرے کا رول ہے جس نے بامبے میں خون بہا کر کے ہماری بے گناہی کی داستان لکھی۔ تیستا سیتلواڑ رات کے 2-2 بجے تک سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گجرات کے ملزمین کے لیے انصاف مانگتی ہیں۔ کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید کے اس کردار کو آج کی تاریخ میں ہمیں اپنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے،
اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کو اپنی لڑائی لڑنی چاہیے. ہم تو پہلو خان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں, ہم روہت ویمولا کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سماج میں کام کرنے کے لیے کچھ بھی لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, اور قیادت کے نام پر ہم چاہیں کہ ہم کو سارا جہان مل جائے, سارے آسمان مل جائے. میری درخواست آپ سبھی حضرات سے یہ ہے, ساری پارٹیاں آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. اس ملک کے اکثریتی طبقے کو ہندوستان کے کچھ زہر پرست لوگوں نے دھرم کی افیون پلا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یاد رکھیے ادیب بھائی بہت اچھی بات کہہ رہے تھے, ہم 1947 سے لے کر کے 2020 تک, میں ابھی تاریخ کے اس مناظر کو اور اس تناظر کو آپ کے سامنے رکھ کر کے آپ کی بہت اچھی فکر کو پسماندہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلم قیادت کو بالخصوص اور مسلم امت کو بالعموم آزادی کے بعد 70 سال تک یہ موقع تھا کہ ہم اپنی اس قرآن کی معلومات کو, تخلیقات کو, انصاف کے پیغام کو اور امت کے اس پیغام کو اگر یہاں کے غیر مسلم عوام کے سامنے رکھتے جو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے تھا, وہ کام ہم نے نہیں کیا. لوگ ہم کو الجھاتے گئے اور ہم الجھتے چلے گئے, کبھی گائے کے نام پر, کبھی علی گڑھ یونیورسٹی کے نام پر, کبھی اردو کے نام پر, اور کبھی کسی اور تحریک کے نام پر, بابری مسجد کے نام پر. ہم ہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سارا مواد فراہم کیا. اور آج وہ لوگ جو 2 ہوا کرتے تھے 320 کی تعداد میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اور ہم پھر اسی مہم میں الجھتے چلے جائیں. میرا خیال یہ ہے ہم ایک ملی تنظیم ہیں. مسلمان اس سرزمین کی سب سے بہتر لوگ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. ہم اپنی جماعت کو, اپنی سیاست کو, اپنی قیادت کو کبھی بھی قرآن اور سنت سے الگ نہیں کر سکتے. جب بھی کریں گے نقصان ہوگا. ہم بیسیکلی ایک فکری قوم ہے, ہمارے پاس اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور قرآن کی ترجمانی بھی ہے. ان بنیادوں سے ہٹ کر کے جہاں صرف انسانیت کو محبت کا پیغام دینے کی بات کی جاتی ہے, ہم نشست و فراز کے اس محکمے میں دوسروں کا اعلی کار نہ بن کر دینے کی پوزیشن میں رہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ووٹ دو, ٹکٹ دو. ہم یہ کہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اچھا کرو گے ووٹ دیں گے. اتر پردیش کے تناظر میں صرف 2 بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابرار بھائی ابھی ایک بات کہہ رہے تھے, ادیب بھائی نے بھی کچھ اشارہ کیا. میری درخواست یہ ہے, ساؤتھ میں ایک زمانے تک نارتھ سے علم اور ادب اور قیادت اور سیادت کی ہوائیں جاتی رہی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ساؤتھ سے ہم کو کچھ سیکھنا چاہیے, وہ ایک تعلیم کا مرحلہ ہے جس پر اپن بعد میں گفتگو کریں گے. آج میں آپ سے صرف ایک رشتے کے ناطے بات کر رہا ہوں. طالب علم سابق کبھی نہیں ہوتا, یونین کا صدر سابق ہو جاتا ہے, علی گڑھ کا وائس چانسلر ضلع الہی سابق ہو جاتا ہے, علی گڑھ کے اساتذہ سابق ہو سکتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایم یو اولڈ بوائز کا رشتہ ہے, ہم کبھی سابق نہیں ہوتے. مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی ایم یو کے سابق طالب علم رہیں گے, اور اسی طریقے سے قوم کی قیادت اور رہبری کے ہر برے حالات میں کام کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو ایک جزم پر پائیں گے. میری ایک درخواست ہے, موجودہ حالات میں فہم و فراست یہ کہتی ہے کہ ہم امت کی ان تمام پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں, یو پی کے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ملا کر کوئی محاذ بنانے کی بات علی گڑھ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے نہ کریں. یہ میری ذہن میں سارے سیکولر پارٹیز ایک ہو جائیں اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے کمر کس لیں. یہ پیغام اس سے پہلے بھی ہم کو نقصان پہنچاتا رہا ہے, آگے بھی نقصان پہنچائے گا. دوسری چیز, ہم اپنے طور پر آج کانسٹیٹیوشن کلب میں یہاں بیٹھے ہیں, ملت پریشان ہے, بے انتہا پریشان ہے, لیکن جیسا علی امیر بھائی نے کہا خوف اور ہراس کا عالم طاری نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت جانب باز بڑی مضبوط امت ہے, آپ جب کہتے ہو جب آپ کے لیے تیار رہتی ہے. بابری مسجد کے ایشو پر 5 لاکھ لوگ یہاں ذرا سی دیر میں اکٹھا تو ہو گئے تھے, اور اس قوم سے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک اذان دیتا ہے مؤذن, سارے کے سارے لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں, اور آپ کو اس کے بڑھ کر کے اس امت کی اور کیا چاہیے؟ کوئی فساد ہو جائے سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں ہر جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. ہماری قوم کی مضبوطی اور اس کے مضبوط ارادوں کو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہیں پیچھے رہی ہے. زیڈ کے فیضان صاحب کی اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کہوں گا, کو جوڑتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم اپنی قوم کی تدبیروں کو اس نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی بہار میں بہت اچھا کام کیا ہے,
بہت دیدہ دلیری کا ثبوت دیا ہے. اس بار تو نہیں لیکن پچھلے الیکشن میں اس بار کچھ گڑبڑیاں ضرور ہوئی تھیں. بنگال میں ہم لوگوں نے بہت اچھا اپنی سیاسی بصیرت اور بصارت کا ثبوت دیا ہے. یو پی کے عوام سے ہم بہت پر امید ہیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اویسی صاحب کی مختلف فی زبان، اویسی صاحب کے متنازع بیانات، اویسی صاحب کے مسلم معاملات کو لے کر کے بہت واضح دور اندیشی، ہم یہ کہہ کر کے کہ ان کو یو پی میں نہیں آنا چاہیے، ان کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. ہر ایک شخص کو حق ہے پولیٹیکل پارٹی بنا کر کے اپنے آپ کو کہیں پر اپنے وجود کو ثابت کرنے کا، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کے تناظر میں ایک جماعت کی ہمدردی آپ کی زبان بن جائے گی تو اس کو ہم اپنے تعلق سے بدل سکتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس بینر پر جو یہاں پر آپ نے یہ لکھا ہے علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ یونین ایکس آفس بیئررز، یہ طاقت ہے الحمدللہ. اتر پردیش حیدرآباد کے چار مینار کے نیچے اویسی صاحب کی طاقت کچھ ہوگی، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جازم کے تلے اس بلند و بانگ عمارت اور وکٹوریہ گیٹ اور جامع مسجد اور اسٹیچو ہال کے میناروں سے نکلی ہوئی یہ صدا جو یہاں بیٹھی ہے، اتر پردیش کے علاقوں میں، اس کی شہروں میں، اس کی گلیوں میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کافی ہے. بس شرط اتنی ہے اگلے 3-4 مہینے تک، لمبی بات تو میں عرض نہیں کرتا، بہت جسے کہتے ہیں نا، ابھی آپ ہمارے ایک بزرگ حضرات بہت ذمہ دار شخص بول رہے تھے، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم 2024 کی بھی بات نہیں کر رہے، اس کے لیے انشاءاللہ پھر بیٹھ لیں گے. یو پی کے الیکشن کو تناظر میں رکھتے ہوئے بہت تکلیف دہ بات ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس وقت کا ماحول ہے. اس وقت کے ماحول میں اتر پردیش میں جس طریقے سے ابا جان کا جملہ چھوڑ کر جو ماحول بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، یا مسلمان بچیوں کو قبروں سے نکال کر کے ان کا ہم ریپ کریں گے، یہ جملے فرقہ پرست پارٹیوں کے ایم پیز بولنے لگ جائیں، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو طاقت دینے کے لیے ہمارے وسیم رضوی جیسے لوگ اس پارٹی میں رہ کر کے ملت کو گمراہ کرنے لگ جائیں، اس سے بڑھ کر کے برا دن شاید یہ قوم نہ دیکھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے الحمدللہ، ادیب بھائی، بصیر بھائی، علی امیر، قریشی صاحب اور آپ جیسے بہت سارے لوگ، ابھی مشکور بھائی جیسے لوگ موجود ہیں، جو باہر نکلیں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. آپ ایسے گھر میں بیٹھ کر کے پلاننگ نہ بنائیں، باہر نکلیں، لوگوں کے درد کو جانیں، اپنی بات کو کہیں، اور سمبھاگ لیول پر اتر پردیش میں اے ایم یو کے اس ایکس آفس بیئررز کو لے کر کے جائیں اور وہاں جا کر کے یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہنے آئے کہ آپ ابرار چیکو کو ووٹ دو، آپ خالد مسعود کو ووٹ دو، آپ وسیع کو ووٹ دو، آپ یوسف کو ووٹ دو، آپ مشکور کو ووٹ دو، انظر باری کو ووٹ دو. ہم یہ نہیں کہنے آئے، ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے جو لڑ رہا ہے، جو بھائی چارے اور ہمدردی کی سیاست کر رہا ہے، جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، آپ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو. میں سمجھتا ہوں مسلمز اپنے اپنے استر پر اپنے دماغ کو انشاءاللہ یوز کریں گے، اور بنگال سے زیادہ بصیرت اور بصارت اتر پردیش میں موجود ہے. یہاں کا مسلمان انشاءاللہ العزیز یوگی سرکار کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہٹانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا. لیڈر ضرور کنفیوز ہو سکتے ہیں ہم کو کس کو چننا ہے، امت کنفیوز نہیں ہے، امت کو پتہ ہے ہم کو کیا کرنا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے. ہم اپنی کنفیوژن کو یا اپنی مصلحت اور مصالحتوں کے تقاضوں کو امت کی کمزوری پر محمول کر کے کسی طریقے سے کوئی بات کہیں گے تو شاید وہ چیز عوام میں اچھا میسج نہیں جانے دے گی. امت پوری طریقے سے متحرک ہے الحمدللہ، اور سوچے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے. اب ہم اگر اس اسٹیج سے یہ بات کریں گے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، وہ چیز شاید ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. ہم امت پر اتفاق اور اعتماد کرتے ہوئے اتنی سی بات عرض کر دیں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ قوم اپنے آپ کو تیار بیٹھی ہے ان فرقہ پرستوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے. اور فرقہ پرستوں کی شکل میں کوئی اور آ کر کے محبت کی بات کرے گا تو اس کو نپٹانے اور نمٹنے کے لیے بھی بہار میں جو کچھ پچھلی 3-4 سیٹوں کو لے کر کے ہوا ہے، میں 15 دن بہار میں تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے کیا کیا کوششیں کی گئی. پھر بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، مشکور بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے چناؤ میں بھی 3 دن جالے جا کر کے آیا تھا. ہماری پرجوش قیادت نے، جذباتی جملوں نے شاید ہم کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن اتر پردیش کی اکثریت نے ہمارے کئی لوگوں کا ساتھ دے کر کے ہمارے کئی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا ہے. وہ کشن گنج کا ایریا جو سیمانچل کہلاتا ہے،
5 सीटों पर ओवैसी साहब की जीत सिर्फ उस जगह पर हुई है जहां पर सीटें लालू यादव के मुताल्लिका कांग्रेस जमात के साथ दोनों मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे थे, उन 5 सीटों पर ओवैसी साहब जीते हैं। हम अभी भी ये आपसे अर्ज करते हैं बहुत अदब के साथ, हमारी कोई ज़रा सा जोश हमको नुकसान न पहुंचाया जाए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से इस वक्त जो माहौल है, मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा सब मिलजुल करके उस माहौल को बनाने, कौम को एक रखने और इन फ़िरक़ा परस्तों को उखाड़ देने के लिए तैयारी करें। सिर्फ रियासती सतह पर ही हमको नहीं सोचना है, हमको इस चीज़ के रिपरकशंस क्या होंगे, अंडर रिपरकशंस क्या होंगे, और उसके बाद फिर 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उसमें हालात बहुत बेहतर बन रहे हैं। ये अल्लाह ही का कोई करम है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, जहाँ पर मैं भी कल किसी पत्रकार से बात कर रहा था, आज सुबह भी सेंटर से निकलने लगे, इस्लामिक सेंटर से, तो एक पत्रकार मिल गई कि आप लोग आज इकट्ठा हो रहे हो, क्या इशू है? महाराणा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसके खिलाफ नहीं? हम हरगिज़ नहीं। यूनिवर्सिटी के नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का अलीगढ़ में बनाया जाना, हम उसका सिर्फ वेलकम ही नहीं करते, सरकार से ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ जाटों तक महदूद न की जाए, हिंदुस्तान लेवल पर इस यूनिवर्सिटी को एक आलमगीर वो दिया जाए, और एक और बड़ी ज़मीन अलॉट करके आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनाओ। जब सर सैयद के नाम पर यूनिवर्सिटी है और उस ज़मीन को देने में राजा महेंद्र प्रताप का बड़ा हाथ था, तो हम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी का कैसे इख्तिलाफ कर सकते हैं? बनाइए, तालीम के नाम पर जो भी बनेगा हम उसका वेलकम करते हैं। हम तो ये कहने जा रहे हैं कि हम उसका इख्तिलाफ ही नहीं, हम तो उसका वेलकम करते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर समाज और समुदाय के साथ न जोड़कर हिंदुस्तान गिर लेवल पर उनको आप भारत रत्न दीजिए, कौन मना कर रहा है? हम तो आपके हर एक्शन को आगे लाने के लिए तैयार हैं, बस हालात को मुनाफिकत के साथ पसमुर्दा करके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ न कीजिए।